ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہمارے شہر میں ہوا 2 دن قبل 29 جولائی 2022 کو جمعے کے دن جیلم میں ایک بڑی مسجد ہے جہاں آپ سمجھ لیں چند ٹاپ کی جو 10 مساجد ہیں جہاں پہ گیدرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایک مسجد ہے. مسجد یہاں پہ مزار کے ساتھ بنی ہوئی ہے. جیلم کے ساتھ ملحقہ ایک گاؤں ہے کالا دے کے نام سے، اور وہاں پہ جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ دفن ہیں ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جہاں سے ہمارے خادم رضوی صاحب بھی بیعت تھے، اور فیصل آباد میں جو بریلوی بہت بڑے عالم دین ہیں سعید اسد صاحب، ان کی بیعت بھی یہیں سے ہے. ان کے والد صاحب جنہوں نے وہ آب کوثر کتاب لکھی، مفتی امین صاحب، وہ بھی یہیں سے بیعت تھے. اسی لیے آپ اگر ان کی مسجد میں جائیں تو محراب کے اندر لکھا ہوا ہے جہلم شریف، اپنا وہ سارا چونکہ ظاہر ان کے لیے تو شریف ہے نا. آپ ہماری وجہ سے بدماش ہو جائے تو لادہ بات ہے، تو ویسے تو شریفوں کے لیے تو شریف ہے. تو ادھر کافی بزرگ ہیں، ہماری بدماشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، شریف ادھر بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. بہرحال یہ تفنن کی بات اپنی جگہ، لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد جب لوگ سنت نوافل ادا کر رہے تھے، اسی دوران جو مسجد کا صحن ہے اس میں ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، کافی مہنگا، انہوں نے آلموسٹ 1 ملین پلس روپیز لگا کے انہوں نے واٹر پروف ٹینٹ لگایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے بارش بہت زیادہ تھی، اور وہ ٹینٹ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، نیچے لیکیج نہیں ہوتی. یا تو اس سے کوئی اینگل دیا ہو کہ ساتھ ساتھ پانی نکلتا رہے، لیکن وہ پانی جمع ہوتا رہا تو آپ سمجھ لیں ایک لینٹر جتنی وزن اس کا بن جائے گا پانی جمع ہو کے. ایک سائڈ تو پھر بھی اس کی مضبوط تھی جہاں پہ وہ باندھا ہوا تھا، دوسری سائڈ پہ انہوں نے جو مسجد کے اوپر چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے نا، جسے آپ سمجھ لیں وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے مینار بنائے ہوتے ہیں مسجد کی خوبصورتی کے لیے، 2 فٹ کے 2.5 فٹ کے، اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا. اب وہ بیچارے کہاں اتنا بڑا وزن لے سکتے تھے. جب وہ پانی بڑھ گیا تو وہ ساری کی ساری دیوار جو اوپر والی تھی وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 70-80 فٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے اس کا پورا سپین، بلکہ 100 فٹ سے بھی زیادہ ہے وہ. کیونکہ میں کافی عرصہ وہاں جمعہ پڑھتا رہا ہوں، جب میں ایف ایس سی میں تھا اس وقت 1994 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. وہ سارے کا سارا دیوار والا پورشن نیچے گرا. جو لوگ وہاں پہ سنتیں نوافل ادا کر رہے تھے تو اتنی بلندی سے، آلموسٹ 3ری منزل کی بلندی سے، تو چھوٹا سا پتھر بھی گرے اور اتنے بڑے بڑے پتھر گرے جن لوگوں کے سروں پہ لگے یا ریڑھ کی ہڈی کے اوپر. تین، بعض لوگ کہہ رہے ہیں 4 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور آلموسٹ کوئی 26-27 کے قریب لوگ زخمی ہیں، کریٹیکل حالت میں ہیں. ان میں سے بھی کچھ لوگ جو اس واقعے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ شہید کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگرچہ یہی بات جب ہم دیوبندیوں سے یا اہل حدیث سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے کہ بریلوی تو شہید ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، بریلوی بھی ان کے بارے میں یہی کچھ سوچتے ہیں. لیکن ہم تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کو تو چھوڑ دیں، ہم تو اس تفریق سے بھی اوپر اٹھ کے، سنی شیعہ تفریق سے بھی اوپر اٹھ کے اسلام کی نظر سے تمام مسلمانوں کو دیکھتے ہیں الحمدللہ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 5 قسم کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں. اللہ کی راہ میں جو شہید ہونے والا ہے وہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے. نمبر 2، طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر مر جانے والا. نمبر 3، پیٹ درد کی بیماری سے. نمبر 4، کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جانے والا، زلزلے کی حالت میں کوئی بلڈنگ گر گئی. اور نمبر 5، پانی میں ڈوب کر مر جانے والا.
بشرطے کہ یہ سارے کام کرنے والے لوگ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے جا رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ سمندر کے اندر ہیروئن سمگلنگ کر رہا تھا لانچ کے تھرو اور وہ ڈوب گئی تو وہ شہید ہو جائے گا. نہیں, وہ غلط کام کر رہا تھا. نارمل کنڈیشن میں چاہے اچھے سفر کے اوپر تھا نیکی کے, چاہے مباح سفر کے اوپر تھا, غلط کام کوئی نہیں کر رہا تھا, تو یہ سب کے سب شہداء شمار کیے جائیں گے. اور اسی حدیث کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث سے ہوتی ہے. وہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے, سنن نسائی کے اندر موجود ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 5 جو یہ بخاری اور مسلم کے لوگ آئے تھے, ان کے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھی شہید ڈکلیئر کیا, ٹوٹل 7. ان میں سے ایک آگ میں جل کر مر جانے والا, اور دوسرا وہ عورت جو پریگنینسی میں ڈیلیوری کے دوران شہید ہو جائے گی, وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی. اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر اور شہداء ہیں, لیکن یہ 7 جو ہے نا ٹاپ آف لسٹ ہیں. ان میں سے نمبر 1 اللہ کی راہ میں, نمبر 2 طاعون کے مرض میں, نمبر 3 پیٹ درد کی بیماری سے, نمبر 4 پانی میں ڈوب کر, نمبر 5 کسی دیوار کے نیچے آ کے, نمبر 6 آگ میں چل کے, اور نمبر 7 وہ عورت جو ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے. یہ سب کے سب اللہ کے حضور شہید لکھے جائیں گے. تو اس اعتبار سے وہ تو نماز بھی پڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ شہادت جو ہوئی ہے. دنیا سے جانا تو ہر انسان نے ہے, کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے, کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے شیر کے پیٹ میں جا کے اس کی قبر بننی ہے, کسی کی سمندر میں قبر بن جانی ہے. دنیا سے ہر بندے کا ایگزٹ تو لکھا ہوا ہے, لیکن اچھی حالت میں انسان مرے, جو قرآن میں آیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرنا. ویسے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سجدے میں ہی موت آ جائے. سجدے میں اسی کو موت آئے گی جو نماز پڑھنے والا ہوگا. جس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی, اللہ کو سیریس ہی نہیں لیا, اس کو سجدے میں کہاں سے موت آئے گی. اب ہمارے شہر کے اندر یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے, مین میڈیا کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے. ایک شہر کے اندر اس طرح کا بڑا واقعہ, ایک ٹریجک ڈیتھ کا جو سین ہے, وہ پورے شہر کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگ آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو سیریس کر لیں. اچھا, اسی طریقے سے ایک شہر میں بہت بڑے لیول کی جو ڈیتھ ہے وہ پورے کے پورے اس صوبے کے لیے عبرت کا نشان ہے. ایک صوبے میں ایک بہت بڑی ڈیتھس کا ہونا, جس طرح کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا, آپ کو پتہ ہے, جس میں آلموسٹ 1.5 لاکھ لوگ شہید ہو گئے تھے. وہ ایک ملکی کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت بڑی ڈیٹرنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اپنی موت کو سیریس لے. ہر شخص نے اپنے وقت کے اوپر دنیا سے چلے جانا ہے, لیکن جانے والے لوگ جو دنیا میں باقی ہیں ان کے لیے عبرت چھوڑتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی زلزلے میں اتنے لوگ مر گئے, ان کا کیا قصور تھا؟ 1.5 لاکھ لوگ مر گئے, چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے. بھائی 1.5 لاکھ لوگ تو ویسے ہی روزانہ مرتے ہیں. 1 گھنٹے میں 6000 لوگ عام حالت میں بھی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں, جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے ہمارے پاس. تو 1.5 لاکھ بنتا ہے آلموسٹ 24 گھنٹے میں, اور ان 1.5 لاکھ میں بھی سمجھ لیں 30 سے 40 ہزار مسلمان ہوتے ہیں. آلموسٹ 1.25 ارب تو ہماری آبادی ہو چکی ہے نا. لیکن وہی بات ہے کہ بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور. وہ 40,000 میں نہیں نظر آتا کہ کوئی میرا نمبر بھی لگ سکتا ہے. 40,000 بہت بڑا فگر ہے روز کا دیکھا جائے تو. پر یہ ایک سلسلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو وہ 1.5 لاکھ بندہ تو ویسے ہی مرتا ہے, لیکن اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ 1.5 لاکھ بندے کو اکٹھا کسی ایریے سے اٹھا لے تو لوگ کہتے ہیں یار اتنا بندہ مر گیا. اسکیٹرڈ فارم میں تو روزانہ اتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اس طرح کے ایشوز کو سیریس لیں. صرف یہ نہیں ہے کہ
کف افسوس مل لیں یا دعائے مغفرت کر دیں اور اسی کے اوپر اکتفا کریں، نہیں، بلکہ اس سے عبرت بھی حاصل کریں۔ باقی جو میں نے شروع میں بات کی تھی تکلیف کے حوالے سے، تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس میں بالکل کلیئر کیا کہ باہمی اخوت، بھائی چارے، محبت، یہ سارے کے سارے رشتے گنوائے، ان تمام رشتوں میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور مسلم شریف میں تو آگے بھی الفاظ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو یا سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے۔ تو اس طرح ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کو محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس اب یہ موقع ایسا ہے، چلیں یہ ایک نیو ایئر میسج بھی ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آج یکم محرم 1444 ہجری شروع ہو چکا ہے بمطابق 31 جولائی 2022، آج یکم محرم ہے 1444۔ تو اس میں ایک میسج کے طور پہ بھی چیز چلی جائے کہ آج مسلمان اپنے مسلمان دوسرے فرقے والے جو لوگ ہیں ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ شاید خوشی ہی مناتے ہیں۔ ایک فرقے کا بڑا عالم مرتا ہے نا تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا۔ چلیں جنید جمشید صاحب کی مثال لے لیتے ہیں، شہید ہو گیا، ظاہر ہے وہ آگ میں جل کے شہید ہوئے ایئر کریش کے اندر، تو لیکن دوسرا کہتا ہے جی جہنم واصل ہو گیا۔ اب ویسے میری وجہ سے انہوں نے اوپر سے ایکٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے نہیں ہیں۔ میں نے اس لیے چیلنج دیا تھا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ جو ان کے مفتی اعظم ہیں پلانٹ کے، وہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ، بدعتی، گستاخ، بد مذہب سمجھتے ہیں، لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی، جن عقیدوں پہ ہیں انہی پہ اگر وہ مر گئے ایک نہ ایک دن اللہ کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں کلمے کی برکت سے چلے ہی جائیں گے۔ تو آپ کو کوئی بریلوی بڑا عالم یہ لکھ کے دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں نہیں دے گا، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بارے میں نہیں دے گا، کوئی اہل حدیث بریلوی دیوبندی شیعہ کے بارے میں نہیں دے گا۔ ہاں ایکٹنگ کرنے کے لیے، جس طرح ایک وہ گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا کہ جا تیری اس بات کا بھی جواب میں نے دیا کہ کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں، جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر، جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں تو سرکار ہو تو بارش بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل حدیث ہو اور گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو اگر ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ قیامت مضمر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، اور اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ سب کے سب بریلوی مشرک ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے جنت میں جانے کے بھی قائل نہیں ہے۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اگلے دن فی البدی میرے دماغ میں وہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی آمد ہو جاتی ہے، تو اگلے دن میرے دماغ میں یہ آمد ہوئی، میں نے اپنے پبلک سیشن میں بھی یہ بات کی کہ یہاں مدینہ شریف کے ساتھ عشق اور محبت کا لیول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے مدینے کی گلیوں سے پیار، مدینے کے پھولوں سے، کانٹوں سے، کتوں سے، سوائے مسجد نبوی کے امام کے، کیونکہ وہ گستاخ ہے۔ ہاں آؤ نا داڑھ تھلے، کوئی بریلوی کبھی نعت میں یہ لکھ کے دے کہ مجھے عشق ہے مسجد نبوی کے امام سے، وہ کہتے ہیں نہیں نجدی گستاخ۔ اچھا مسجد نبوی کے پتھروں سے پیار، مٹی سے پیار، تو مسلمان کی حرمت تو اس سے زیادہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے نا، تو مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں پیار؟ نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ اس کے فرقے کا نہیں ہے، وہ دوسرے فرقے کا ہے۔ یہ نفرتیں ہیں، اور ان نفرتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ماریں، ہم یہ کہتے ہیں پہچانیں ان علماء کو جنہوں نے آپ کو ان فرقوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپس میں لڑوایا ہوا ہے، کہ آج ہمیں لوگ پرچیاں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں جی کیا شیعہ کا جنازہ پڑھ لیں، بریلوی پرچی لکھتا ہے کہ کیا نجدی جو گستاخ رسول ہیں ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ ظاہر ہے جی ان کو تو یہی کچھ پڑھایا گیا نا ایک دوسرے کے بارے میں، ٹھیک ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے، لیکن ایک عام آدمی جب مر جاتا ہے اس کا کیا لینا دینا المہند کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا حسام الحرمین کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا احکام شریعت میں لکھے ہوئے فتووں کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا البریلویہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے جھوٹوں کے ساتھ، الا یہ کہ جس کے عقیدے ہیں وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ لیکن یہ تو بڑوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے نا، اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ان کو جھنجھوڑیں کہ خدا کے لیے ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا چھوڑ دیں۔ میں اکثر روتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی اکٹھے ہو جائیں، ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، چھوٹوں کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکے، کیونکہ ان کو پھر باغی تصور کیا جائے گا۔ خادم رضوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا سعد رضوی صاحب، انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل حدیث اور دیوبندیوں سے ملاقاتیں کی علماء سے، تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رضوی ہیں، ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے۔ جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا ورنہ قیامت کو بولو گے۔ آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں، اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں پیور رضوی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا۔ نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا۔ کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مناظرہ کرے کہ برائلر کون اور حقیقی کون ہے۔ تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں۔ اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں، اشرف آصف جلالی زندہ ہے، ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں۔ برائلر رضوی، انہوں نے کہا اصل رضوی ہم ہیں۔ وہ رضوی پتہ کس نسبت سے؟ احمد صاحب بریلوی صاحب کی نسبت سے۔ وہ کہتے ہیں سعد رضوی جو ہے یہ برائلر رضوی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا حسام الحرمین کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ صلح کلی کر رہے ہو؟ اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے صلح کلی۔ یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہوئے نا تو ان کے لیے یہ صلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی۔ اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو صلح کلی کہ آپ نے تمام سے صلح کرنی ہے۔ اندازہ کریں، اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں، ایک پازیٹیو ورڈ ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں صلح کلی کی دعوت دیتا ہے کامن ایجنڈے کے اوپر۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم اور تم بھی اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ہماری کامن ٹرم ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ، مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں شامل نہیں تھے۔ یہاں تو مسلمان فرقے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں
یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، اور اجماع ہے اسلام سے خارج ہیں یہ۔ اس کے جواب میں جب المہند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے، انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوئی ہے، اور ساتھ لکھا رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کے 14ویں صدی کے مولویوں کو، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیاطین کے وارث ہیں، تو کافر کہہ دیا، کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے۔ اور اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے اسی المہند میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے، آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بڑوں نے رد المختار میں فتاوی شامی میں یہ سب کچھ لکھا کہ محمد بن الوہاب جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، ابن عابدین شامی نے۔ اور یہ صرف المہند میں نہیں نقل ہوا جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شاگرد ہیں احمد بریلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے، جنہوں نے کنز الایمان کا حاشیہ لکھا خزائن العرفان، انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ 24 نمبر وہابی، وہ کہتے ہیں وہابی کے حروف ابجد 24 ہے، 24، اور گدھ کے بھی 24 ہیں، جیسے گدھ گوشت خور ہے، وہابی ایمان خور ہے۔ ہاں جی 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 جی، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہوا ہے۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ او سنجے دت علیہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکو ذرا، صبر کرو، تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، یہ کبھی تسبیح میں نہیں پروئے جائیں گے۔ اگر نہیں یقین آتا تو یاد کرو بابا جی کو، چھڑ دیو وہابیاں دی اذان دا کی احترام، یہ تے سوراں دے سور نے۔ ہاں بادشاہی مسجد کے باہر کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا تے اے تے سور دے سور ہیں۔ چلو چلیے، جیسے سور خنزیر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے، باقی یہ نہیں کہ اسے قتل کر دینا کھانے کے اعتبار سے، ویسے اسے بھی جینے کا حق ہے۔ اس طرح جو وہابی ہیں یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا، یعنی کوئی ایسا سور جسے خنزیر بھی کہتا کہ اے سور نے اسی نہیں ہیں تو وہابی نے، ہاں یہ مطلب ہے اس کا۔ سرکار یہ اولیاء اللہ کی جو تصوف پہ مبنی باتیں ہیں نا، یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکوٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبند کو بھی وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی وہابی کہتے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کتا کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کا ایک کتا ہوتا ہے جس کے 2 کان ہوتے ہیں، ہاں وہ ہے دیوبندی، اور جس کے کان کاٹ دیے جائیں وہ وہابی ہے۔ اے ایک دوسرے نو کہنے جے، تو انہوں نے کہا انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، ان کے ادھر کوئی ٹالرنس کا لیول موجود نہیں۔ اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام میں ٹالرنس کا کیا لیول تھا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے شروع کر لیتے ہیں، جو کہ موقع ہے، چلیں نیو ایئر میسج بھی چلا جائے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک فرضی کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کسی کافر سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہوں، دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، اسی دوران وہ کافر میرے اوپر وار کرے اور میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے، اور تھوڑی دیر بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے اور وہ کلمہ پڑھ دے، تو میں اسے قتل کر دوں؟
تو ظاہر ہے آپ نے تو کہنا چاہیے کر بدلا لا، آپ نے یہی کہنا تھا نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر تو اسے قتل نہ کر، اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں قتل کرنے سے پہلے تم کھڑے تھے، اور تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں اس کے قتل ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا. بالکل ریورس. یہ ہے ٹالرنس کا لیول. یہاں تو ایک دوسرے مسلمان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی کی ایکسپلینیشن وہ اسامہ ابن زید والی حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں، ان سے تو پریکٹیکلی یہ کام ہو گیا. وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ دیا. انہوں نے تو یہی اسیس کیا، میں نے اسے قتل کر دیا. بعد میں دل میں گلٹ تھا، قلق محسوس کیا. کسی دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے تو انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی، یا رسول اللہ اس طرح ایک جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے، یہ حضور کا سب سے لاڈلا صحابی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا. زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے یہ ان کے بیٹے تھے. تو منہ بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا. نبی علیہ السلام اس سے بہت پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ غصے کی حالت میں کوئی شخص رسول اللہ کے غصے کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا تو لوگ اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروایا کرتے تھے. وہ جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا نا، اس وقت اسامہ کو ہی آگے کیا. باقی سب کو پتا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن حضور نے کوئی لحاظ نہیں کیا. آپ نے ممبر لگوایا، مسجد میں خطبہ دیا. آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہ بالفرض وہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ دین کی نظر میں سب کے سب برابر ہے، مرتبہ اپنی جگہ. اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے سب برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے. یہ رسول اللہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کر کے کہہ رہے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور کون فاطمہ؟ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جنتی عورتوں کی سردار. جی اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہتے ہیں اسی جناب ادو تک جنت ہی نہیں جاواں گے جب تک تانوں سارے نو لینا چاہیے. اتنی بات تو درست ہے، کدھر نہ کدھر لے کے جاؤ گے، جنت ہی نہ کوئی لے کے جا سکتا. ہاں جنت میں اپنے اعمال سے ہی جانا ہے، آپ دوسری طرف کدھر نہ لے جائیو. اب وہ بخاری مسلم کی حدیث کی طرف واپس آئے، اسامہ ابن زید والی. اس حدیث کے بعد مجھے یہ بتائیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے جہاں کہ
ایک صرف نیو مسلم کلمہ گو جو ڈر کے واقعی کلمہ پڑھ رہا ہے. ہم بھی ہوتے یہی اسیسمنٹ کرتے ہیں. ان کو نبی علیہ السلام بینیفٹ دے رہے ہیں. یہاں تو مسلمان کو بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا اس میں سے جو مدنی پھول برآمد ہوا کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے دل چیر کے نہیں دیکھا، اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ کہانیاں کرائیں اور ہمیں بھی بچپن سے کرائی کہ جی کوئی ادنا صحابی بھی ہو، خواہ حضرت واشی کیوں نہ ہو، ان کی مثال دی جاتی ہے. ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور پھر غوثوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نہیں پوری کائنات کو وہ ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں. اور سرکار ہوتے موبائل نہیں صحیح طریقے نال دیکھ سکتے کہ کام کس طرح کرتا ہے، جب تک اسی نہ انہوں نے سکھائی ہے یہ تو چھڑ دو. ہم پوچھتے ہیں اسامہ ابن زید نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ غوث کتب ابدال جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو دیکھیں گے، ہاں میں نے دل چیر لیا تھا، وہ تو اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بھی جانیں گے، تو میں تو اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں، میں نے دل چیر لیا تھا. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. اس میں پھر ہم بولتے ہیں نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں اگر صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے. پھر انہیں برا لگتا تھا، ہم نے اسے کمپلیٹ کیا. اب یہ دیکھیں آپ سامنے لکھا ہوا ہے ٹیبل پہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. اب تو خیر یہ پوری آپ لوگوں نے غزلیں اس پہ لکھنی شروع کر دی ہیں. ہاں اے تے ایک سمجھ لو جنہوں کہہ نا ایک ٹائٹل مل گیا انہوں نے اگے ٹوری آؤ دے، ٹھیک ہے، علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں. بڑھاندے جاؤ سارے، ایک پاسے سارے اور رشتے رکھو جڑے قرآن و سنت تو ثابت نے، دوے پاسے انہاں دے کھڑے کیتے ہوئے رشتے، ٹھیک ہے، تو فٹ کری آؤ پوری اسی بیر میں آپ پوری نظم لکھ دیں. تو یہاں پہ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی. یہ تو نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تھا، اس حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کیا. اب آپ ذرا نیچے آئیں خلفائے راشدین کی طرف. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، 695 نمبر حدیث، مشکات میں بھی موجود ہے. جب بلوائیوں نے انہیں محصور کر دیا گھر تک اور وہ مسجد نبوی میں آ کر امامت نہیں کروا سکتے تھے، تو اصحاب میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں. ظاہر ہے اس وقت امام مسجد بھی وہی ہوتا تھا جو ان کے پولیٹیکل لیڈر امام ہوتے تھے خلفائے راشدین. یہ نہیں ہے کہ تنخواہوں کے اوپر امام مسجد رکھے ہوتے تھے. تو ہمارے امام تو آپ ہیں لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے. حضرت عثمان کا آپ حوصلہ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، اجتماعی طور پہ جو کیا جاتا ہے، تم نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. اس حدیث پہ باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم خلیفہ راشد کی جانب سے، کہ اگر کوئی باغی اور بدعتی ہے، میرا خیال ہے آج کوئی بھی شخص ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑا باغی اور بدعتی ہو سکتا ہے جو خلیفہ راشد کو اس طریقے سے ظلمن شہید کر دیں، لیکن سب سے بڑے افیکٹی خلیفہ راشد تھے. انہوں نے اس وقت حدیث کیوں نہیں سنائی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی جو مشکات میں بھی موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ساتھ وہ حصہ سناتے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں. تو دیکھو خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو بدعتی اور جہنم کی طرف لے جانے والے لوگ رسول اللہ نے قرار دیا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، میں خلیفہ راشد ہوں. نہیں، ان کا نماز پڑھیں گے، باقی وہ اپنے بدعت کا وبال ان کے اوپر ہوگا. یہ فتویٰ ہمارے سامنے کلیئر کٹ خلیفہ راشد کا موجود ہے. اب ہمیں کوئی کہتا ہے جی فلانے ساڈے سلف نے کیتا، اور لے جاؤ اپنے سارے، کوئی پہلے سلف لے کے آؤ جڑا عثمان غنی تو وڈا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. باقی ساری باتیں اب چھوٹی ہیں، اور یہ ان کا کوئی ذاتی فتویٰ نہیں تھا. اس 695 نمبر حدیث کے اوپر 694 نمبر مرفوع حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا.
حضور کو پتا تھا یہ کام ڈلنے ہیں بعد میں، اور لوگوں نے پوچھنا فلانے پیچھے ہوتی، فلانے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب نیچے آئے سیدنا علی ابن ابی طالب، چوتھے خلیفہ راشد، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ ان سے ان کے ساتھی پوچھتے ہیں خوارج کے بارے میں، کیا یہ کافر ہے؟ آپ نے فرمایا کافر تو نہیں ہے، یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہیں میرے بارے میں گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اگر یہ کفر سے نفرت نہ کرتے ہوتے تو مجھے تو نہ چھوڑ کے جاتے۔ یعنی وہ اتنے سینسٹیو ہیں، اوور سینسٹیو، تقویدہ اعضا جنہوں کہندے ہیں۔ یار کیا مولا علی کا جگر ہے، جو چیز ان کی نیگیٹو تھی اسی کو ان کی پازیٹیو چیز بنا کے پیش کیا کہ یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ مجھے اس لیے چھوڑا کہ یہ سمجھے میں کافر ہو گیا ہوں۔ آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں نہیں سرکار رک جائیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دے تو کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ وہ مولا علی کو تسی سمجھاؤ گے؟ مولا علی کو پتا تھا کہ تعویل کی غلطی جب کسی کے اندر ہو تو اسے ایکسیپٹنس دی جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی، مشرکین عرب کو بتایا کہ آپ مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اور اس کے بدلے میں میرے جو اہل و عیال ہیں اور میرا مال ہے اس کی حفاظت تم کرنا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ مشرکین عرب کے پاس نہ پہنچے۔ حضرت علی پہنچے، تلاشی اس کی لی گئی، خط نہیں نکلا تو مولا علی نے فرمایا کہ تیرے کپڑے بھی اگر اتروانے پڑے نا تو اتروائے جائیں گے، خط نکال، کیونکہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس اللہ نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے۔ یعنی مولا علی کا عقیدہ تھا کہ اللہ خبریں دیتا ہے، اور عرض کرے اگر مولا علی کو علم غیب ہوتا تو خود ہی کہہ دیتے کہ جوڑا کھولنا دیش پہ ہی، ہائے ہائے کیسی پھگی آئی میرے دماغ میں، ہائے ہائے کپڑے تو اتروانے کی ضرورت نہیں تھی، کہ تھریٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتنے کتنے دماغ جانتا ہے جی دا، دیکھو جی کیسی کیسی گلاں بھی چکڑتا ہے جی، ایک گلاں نکلیاں ہوندیاں نا تے آج کروڑاں وچ لوگ گمراہ نہ ہوئے ہوندے، ایک گلاں کڈیاں نے تے کروڑاں وچ لکھاں تے کڈ لینے اللہ دے فضل نال، اللہ دے فضل نال۔ تو اس نے پھر جوڑے سے خط نکالا۔ اب وہ خط جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ریاکشن کیا تھا۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں، اس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری اصحاب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ میں پوری آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ابن ابی بلتا کو چھوڑا نہیں ہے، بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، اللہ نے رشتہ داریاں گنوائی ہیں کہ یہ ساری رشتہ داریاں اللہ اور اس کے رسول سے نیچے نیچے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ غداری نہیں کرنی۔ اچھا یہ جو حدیث ہے نا، اس کو امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لا کر اس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ دے تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوتا۔ سر یہ امام بخاری نے آپ کے سارے فرقوں کا مسئلہ حل کر دیا اس حدیث سے رزلٹ نکال کے۔ یار حضور کے زمانے میں بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ کے کفر نہیں لوٹ رہا، اور حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں حضور نے کروائی، کیونکہ انہوں نے صحیح رزلٹ نکالا تھا اپنی جگہ۔ نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بینیفٹ دیا کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کیسے۔ تو سرکار آج اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے دے، ایون کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے، تعویل کی غلطی کی وجہ سے کفر نہیں لوٹے گا۔ وہ میری بات پکڑی جی، ایک جگہ آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو کوئی کافر کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا، دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ جی حضرت ابو بکر کو اگر میں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں انہیں مومن کامل خلیفہ راشد سمجھتا ہوں۔ لیکن جو نہیں سمجھتا، جس تک روایتیں ایسی پہنچی اسے تعویل کی غلطی لگی، تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہے گا، اس پہ نہیں لوٹے گا۔ یہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں، اور میں نے بخاری سے ثابت کر دی یہ بات۔ یہ پیورلی ٹیکنیکل علمی بحثیں ہیں، یہ وہ دقیق باتیں ہیں جو ان کے صرف مجتہدین کہا کرتے تھے اور یہ نقل کرتے تھے۔ ہم نے بچے بچے کو سمجھا دیا یار یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو سمجھ لو، یہ حدیثیں ہیں، اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ اب ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ ایڈی اوکھیوں کی گلاں عام بندے نوں انہیں سمجھاتی ہیں، وہ تو عام کسی مسلمان کو بھی آپ کافر کہہ دیں تو کفر لوٹ جائے گا اگر آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، صرف غصہ نکالنے کے لیے اپنے بوٹس کے اندر۔ تب
ادروائز تو تعویل کی غلطی ہے اللہ کے سپرد. تو مولا علی کی طرف واپس آئے, انہوں نے کہا نہ یہ کافر ہے. پوچھا کہ منافق؟ انہوں نے کہا قرآن میں تو ہے منافق اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں, یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ منافق بھی نہیں ہے. تو جب کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ مسلمان. اور تو کوئی سپیشیز نہیں ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں 3 کیٹیگریز آئی ہیں نا, اہل ایمان, کافر اور منافق. مولا علی نے کہا کہ خوارج نہ کافر ہے نہ منافق, تو پیچھے کیا بچا؟ اہل ایمان. ہاں بدعتی ہیں, خارجی ہیں, لیکن اہل قبلہ اہل کلمہ ہے, بینیفٹ ان کو دیا گیا. رہ گیا وہ قتال, وہ تو قرآن میں ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ بغاوت کرے تو اسے پھر قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. وہ قتال اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ انہیں کافر سمجھتے تھے, وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کی وجہ سے تھا. تو پھر آپ نے فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی, ہمارے بھائی ہیں, بھگوڑے ہو گئے. یہ مولا علی نے امت کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن آپ کو کافر بھی سمجھے تو آپ نے اسے کافر نہیں کہنا. یہی وجہ ہے جناب ہمارے خلاف کوئی جمعے بڑھا کے کوئی ہمیں قادیانی ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے, کوئی مرتد, لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی کا بڑا حوصلہ ہے. بھائی ہم کوئی بنو امیہ کے ماننے والے ہیں, مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہمیں اتنا حوصلہ ہے. ہم علمی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان بیچاروں کو نہیں سمجھ لگی, جس نے خوارج کو حضرت علی کے ساتھ رہ کے سمجھ نہیں آئی ہے. یہ تو 14ویں صدی میں خوارج علماء کی باتیں سن سن کے اگر سمجھ نہیں آئی ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولا علی کے سامنے نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی, اور مولا علی کو تو چھوڑ دیں, رسول اللہ کے سامنے ابو جہل تھا اسے سمجھ نہیں آئی تھی. جسے اللہ توفیق دے اور جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا اس کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. جو کوشش نہیں کرے گا اسے کوئی ہدایت نہیں ملے گی. اس سے بھی نیچے آ جائیں رسول اللہ سے, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی. اب آ جائیں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. بریلوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بتوں والی آیات بزرگان دین پہ لگاتے تھے. اے نہیں لکھا سرکار, کافروں والی آیات مسلمانوں پہ. جو کافروں کے بارے میں آیات تھی وہ صحابہ پہ لگاتے تھے. بالکل یہ نہیں لگنی چاہیے. صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر کافروں والی آیتیں لگیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی کافروں والے کام کرے گا تو کافروں والی آیتیں اس پہ لگیں گی. آپ کا اپنا فرقے کا بندہ کوئی بات کر دے تو آپ اسے کہتے ہیں یہ بعد ذالک زنیم ہے, یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. لگاتے ہیں نا. یہ تو کافر کے بارے میں آیت تھی کہ ولد الحرام ہے. خالد ابن ولید کا باپ ولید ابن مغیرہ وہ کافر تھا. خود یہ کافروں والی آیات اپنے فرقے کے لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے. اس وقت نہیں نظر آتا کہ جی وہ کافروں والی آیات میں مسلمانوں پہ لگا رہے ہیں. نہیں کہتے ہیں نہیں جی جو کام کرے گا اس پہ تو فٹ ہوگی نا. سرکار یہی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ شرک چاہے بت پرستی میں ہو رہا ہو یا فرشتوں کی پرستش میں ہو رہا ہو یا جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کی پرستش میں ہو رہا ہو یا کسی بابے سے مانگ کے ہو رہا ہو, جسے فٹ اسے گفٹ, وہ ساری آیات اس کے اوپر فٹ ہوں گی. وہی عبداللہ بن عمر جو اتنی نفرت کرتے ہیں خوارج سے. سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے, اور شیخ زبیر صاحب نے مقالات کی اپنی پہلی جلد میں پورا عبداللہ ابن عمر کے اوپر مضمون لکھا. اس میں بھی نقل کیا کہ وہ خوارج اور خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے جو فالورز تھے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح, وہ کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے. اور اذان کا جواب یہ نہیں ہے کہ صرف جواب دینا ہے, مراد یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, انہیں سلام بھی کریں گے اور سلام کا جواب بھی دیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے. اگر صحابہ سلف نہیں ہیں, ہمیں اب لا کے کوئی کہتا ہے جی احمد بن حنبل نے یہ کہہ دیا, جی امام آجری نے یہ کہہ دیا, جی یہ جی ابن تیمیہ نے یہ لکھ دیا, جی فلانے نے یہ لکھ دیا, اور لے جو سارے فلانے اللہ دے بندے ہو. ہمارے لیے سلف نبی الاسلام صحابہ اہل البیت ہیں, صحیح العقیدہ تابعین ہیں, لیکن ٹاپ آف لسٹ نبی الاسلام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ہیں. اگر کوئی صحابہ کے فتووں کو نہیں مانتا
اس کے فتوے پھر ہم کیوں مانے؟ جو اپنے سلف کو سلف نہ مانے وہ ہمارا سلف کہاں سے ہوا؟ جو اپنے بڑوں کی نہ مانے اس کو ہم کیوں بڑا مانے؟ ہم تو بڑا اسے مانیں گے جو نبی علیہ السلام کو، خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو بڑا مانے اور ان کی باتیں مانے۔ خالی یہ تو نہیں ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ مشرق سے شروع ہو کے مغرب میں ختم ہوتا ہے تو بڑا ہو جائے گا، اس طرح سے نہیں ہو جاتا بڑا کوئی۔ بڑا اپنے اعمال اور کردار سے ہوگا۔ دیکھیں ہم کسی بھی دینی پیشوا کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں بلاتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کی باتوں سے انکار کرے، حدیثوں سے آنکھیں بند کر لے، تو پھر اس کی عزت تو خود بخود ختم ہوگی، وہ بڑا تو بڑا رہا ہی نہیں۔ اس کے فتوے وہ اپنے پاس رکھے، روزانہ شیشے میں سامنے رکھ کے اپنی شکل بھی دیکھے، اپنے فتوے بھی دیکھے، ہاں ہمیں نہ دکھائے۔ اب بخاری کی حدیث 2812 اور 447 اور مسلم شریف میں بھی 7320 سے لے کے آنورڈ 3-4 ترک کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اس حدیث کے مقابلے پہ کوئی کہے کہ جی فلانے نے آیا کتاب، او لے جاؤ فلانے اپنے، رسول اللہ کا فرمان۔ تو آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں، امتی ہونے میں سب کا احترام ہوگا اس وقت تک جب تک وہ قرآن و سنت کا احترام کریں گے۔ جیسے ہی وہ قرآن و سنت سے بغاوت کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے اور تم نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا، اور اس کلمے کی نسبت کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنا بڑا مانا کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اگر تم اس کے باغی ہوگے تو چاہے اس زمانے میں کوئی باغی ہو چاہے آج ہو، اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یار وہ باغی ہیں نا جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحابہ ہیں، تو مجھے فرشتے بتائیں گے آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا۔ جی اب مجھے بتائیں حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہو کے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ گئے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھے؟ صحابی، مسلمان نہیں سر، نہ صحابی۔ حضور نے صحابیت کی حالت میں انہیں دنیا سے چھوڑا ہے، حضور کو آخرت میں جا کے پتا چلے گا انہوں نے بعد میں کام ڈالا ہے۔ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں۔ ہاں ان حدیثوں کو لے کر رسول اللہ کے جانثاروں کے اوپر فٹ کرنا، خلفائے راشدین کے اوپر فٹ کرنا، وہ روافض کا طریقہ ہے، وہ بالکل غیر علمی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کا علمی جواب دینے کی بجائے صرف بنو امیہ کو چھپانے کے لیے ان حدیثوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اپنے فاسد عقائد کے اوپر محکم ہو گئے کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ تو اپنی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ ہم نے آگے فرنٹ سے لیڈ کیا اللہ کے فضل سے، انہوں نے منجی بھی ٹھوکی ہے تو تہاڈی بھی منجی ٹھوک دیتی ہے۔ ہاں بس ہوں تسی جو ہے نا ان کی ساروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور ان کی قبروں کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت چلیں کہہ دیتے ہیں، ویسے لکھنا چاہیے کہ ان کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی ہے، آلہ قتل برآمد ہو گیا، ٹھیک ہے 2812۔ قاتل کون ہے؟ قاتل وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں۔ اور جو بار بار کہتا ہے کہ حرز جاں بنا لو اس نعرے کو کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، جو آپ سے پھر آجزانہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، لاجواب، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی علمی چیلنج ہے، جواب دیں لیکن حق بات کے اوپر مبنی ہو، خالی یہ باتیں نہیں کرنا، حق بات جو ہو وہ کی جائے۔ صلو علی محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ جی جناب، اب آپ کی یہ پرچیاں شریف میں شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے، جو آپ کا ریئل ٹائم یہاں ہمارے پاس کوسچنز کے لیے یہ تھدا آیا ہوا ہے۔